میں ان بچوں سے، جوانوں سے میرا مان، میری عزت، میرا اعزاز ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. بزرگوں سے مجھے دعائیں چاہیے، مگر جو بات کرنی ہے مجھے جوانوں سے کرنی ہے. کسی کی توہین نہیں کرو. جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں کرو، کسی کی بے ادبی نہیں کرو، کسی کا دل دکھاؤ نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرو. کیا معلوم کہ جس کی میں نے دل آزاری کی ہے اور جس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دل آزاری کی ہے، اسی شخص میں کوئی کہ ایسا پہلو بھی ہو جس کو میں نہیں جانتا، اور اس کی وجہ سے وہ امام کے قریب ہو، اس کی وجہ سے وہ مولا علی کے قریب ہو، اس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے قریب ہو، اس کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہو. اور کسی کردار کے کمزور اور عبادات میں بے حال اور کمزور انسان کے بارے میں ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں اور فلاں نماز قضا کر دیتا ہے اور میں جلدی فیصلہ کر لوں. کیا معلوم کہ اس کی موت اسلام پر ہو جائے اور میرا حال خراب ہو جائے. میں جس کے بارے میں یہ رائے دے چکا، جس کے بارے میں خیال اپنا ظاہر کر چکا، کیا معلوم کہ اس کی کوئی ایک نیکی ہو اور اللہ اسے توفیق دے اور وہ ساری نمازوں کا ازالہ کر لے، وہ ساری کوتاہیوں کا ازالہ کر لے اور وہ اچھا ہو کر دنیا سے جائے، اور میں جو اپنی عبادتوں پر خود پسند اور خود عجب کا شکار تھا اور خود پسندی کا شکار تھا، میری عبادتیں ضائع ہو جائیں، میری محنتیں ضائع ہو جائیں. محنتیں بچانا بڑا ہنر ہے، عبادتوں کو بچانا بڑا ہنر ہے. عمل سے زیادہ حفظ عمل مشکل کام ہے. عمل سے زیادہ حفظ عمل، عمل سے زیادہ حفاظت عمل. بڑی نیکی کی ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، اتنا فلاحی اور رفاہی کام کیے ہیں، اتنے غریبوں اور مسکینوں کے کام آئے ہیں، یہ ہے عمل. اس کا جو ثواب ذخیرہ کر دیا گیا ہے نا، اسے بچانا، اسے محفوظ رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. سرکار نے فرمایا ہر شخص جب بھی نیکی انجام دیتا ہے تو اس ایک نیکی کے عوض اس کا جنت میں ایک درخت ایجاد ہوتا ہے، اور نیکیوں کے عوض، ہر نیکی کے عوض ایک درخت اس کے لیے لگتا ہے جو اس کی جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے. تو جب سرکار نے یہ فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے میں جنت میں تمہارے گھر میں ایک درخت لگ جائے گا، خود بخود لگ جائے گا، تمہاری جنت سجنا شروع ہو جائے گی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ درخت ہو جائیں گے؟ تو حضرت فوراً فرمایا پریشان اس بات پر رہو کہ تمہارا کوئی ایک عمل ان سارے درختوں کو جلا نہ ڈالے. اتنے زیادہ اعمال اور اچھائیاں، خوبیاں کرنے کے بعد تم نے اپنی جنت سجا لی، اور کیا معلوم کہ ایک عمل. لہذا وہ کون سا عمل ہے جو ہماری جنت کو برباد کر دیتا ہے؟ کڑوی بات سن لیجئے میرے بچوں. معصوم نے فرمایا ان باتوں کو کڑوی بات، معصوم نے کہا ہے کڑوی بات. دوا بھی کڑوی ہوتی ہے نا، جو کچھ دیر کڑوی لگتی ہے مگر اس سے شفا بہت دیر تک رہتی ہے. ایسے ہی جو نصیحت آمیز گفتگو ہوتی ہے، ناصحانہ گفتگو ہوتی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے کڑوی لگتی ہے مگر اس پر اگر عمل ہو جائے تو پھر اس سے شفا دائمی ہے. جی وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے اعمال کو ایک لمحے میں جلا کر ختم کر دیتا ہے؟ وہ ہے جھوٹ. جھوٹ جھوٹ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. الکذب مفتاح کل شر. جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کا سبب ہے. سرکار کے سامنے ایک شخص آیا جو گناہوں میں عادی ہو چکا تھا اور طرح طرح کے گناہوں کا وہ شکار تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں گناہگار بہت ہوں، میں سارے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک گناہ مجھے بتا دیں کہ وہ میں چھوڑ دوں، بس ایک بتا دیں.
صرف ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ بس؟ کہا بس، اور گناہ تم نے کہا تھا نا ایک، تو یہ والا کام چھوڑ دو۔ اب گھر گیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ رسول اللہ کی خدمت میں دوسرے دن آنا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ جھوٹ چھوڑنے کا جو نسخہ تھا، جھوٹ چھوڑنے کا جو ارادہ تھا، اس پر قائم رہا۔ تو سوچنے لگا اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تم نے فلاں گناہ کیا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں جبکہ کیا ہے، تو جھوٹ بولوں گا، تو وہ گناہ بھی چھوڑ دیا کہ کہیں رسول اللہ کے سامنے جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ پھر ایک اور گناہ سامنے آیا تو وہ بھی چھوڑ دیا، یہ سوچ کے کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو جھوٹ ان اعمال میں سے ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا مجھے تسلی دیجئے کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، میں چڑھانے والا خطیب نہیں ہوں، مگر کیا کروں کہ میرے یہ بچے، میرے جوان، ہمارا مستقبل، ہمارا پاکستان اس وقت مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے، توجہ، اہل بیت کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ میدان مباہلہ میں اہل بیت جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بظاہر چاہنے والوں تک پلٹنا شروع ہو جائے، اور جس پر اللہ اکبر، جس سے اہل بیت خفا ہو جائیں، جن سے اہل بیت ناراض ہو جائیں، تو وہ دنیا میں بھی اس کی بربادی ہے، آخرت تو اس کی خراب ہے۔